لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہے تو سرا جانا آقا 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 نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. یصلون علی النبی، میں ہر وقت اسے قریب کرتا رہتا ہوں. اور پھر اب اس کی کافی اور تفصیل ہے. اب میں اس باقی درمیان میں بھی یصلون کے معنی ہیں، پھر جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے معنی ہیں، پھر مقید بالوقت اور مقید بالحیت کے معنی ہیں، غیر مقید کے معنی ہیں، بہت تقسیمات ہیں. ضمنی القبول اور قطعی القبول کے فرق ہیں. ایک ایک مضمون ایک ایک رات لے گا، سارے ختم کر کے اینڈ پر آ جاتا ہوں تاکہ بات کو ختم کریں. تو آخر پہ فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور فرمایا لوگو اور تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، میرے حبیب پر صلو علیہ درود بھیجا کرو. وسلموا تسلیما، صلاۃ درود اور سلموا سلام. درود کے لیے ایک امر کیا، صلو علیہ میرے حبیب پہ درود بھیجا کرو. اور جب سلام کی بات کی فرمایا وسلموا تسلیما. مصدر کو دوبارہ ریپیٹ کیا، صلاۃ کے لیے نہیں کیا. آپ تو سمجھا؟ فرمایا صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا، صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا، وسلموا تسلیما کہا. سلام کو ریپیٹ کیا مصدرً، صلاۃ کو نہیں. فرمایا مصطفیٰ پہ درود بھیجا کرو، یہ سنگل حکم ہے. وسلموا تسلیما، میرے یار پر سلام پڑھا کرو، یہ ڈبل حکم ہے. مطلب کیا؟ درود ایک بار پڑھو تو سلام 2 بار پڑھا کرو. اگر درود ایک پڑھو تو سلام 2 بار پڑھو. اور لطف کی بات سمجھ لیں کہ درود بغیر سلام کے نہیں رکھا. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سلام کو درود میں رکھا ہے، درود بغیر سلام کے نہیں رکھا. اور سلام میں خالی سلام رکھا ہے. سلام خالی سلام ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام صلاۃ کے بغیر قبول ہے، مگر صلاۃ درود سلام کے بغیر قبول نہیں. ارے نادانو اگر جھگڑا کرنا تھا تو صلاۃ پہ کرتے، جس کا سنگل حکم آیا، اور جو سلام کے بغیر قبول نہیں صلاۃ پہ کرتے. ارے جس کا دوہرا حکم ہے اور جس کے بغیر صلاۃ بھی قبول نہیں ہے، سلام پہ جھگڑا کر رکھا ہے. کتنی نادانی کی بات ہے. نہ جھگڑے کی جگہ صلاۃ ہے، نہ جھگڑے کی جگہ سلام ہے. اور 2 میں فرق ہے، 2 میں فرق ہے. صلاۃ سے ثواب ملتا ہے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بار میرے حبیب پر درود بھیجے، میں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں اجر دیتا ہوں، 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں. ایک بار درود پڑھو تو 10 نیکیاں دیتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں اور 10
گناہ معاف کرتا ہوں۔ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، اور آقا پہ سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے۔ فرق ہے، جواب ملتا ہے۔ آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ وما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کوئی شخص اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پہ سلام پڑھے، مجھ پر سلام پڑھے۔ فرمایا جو بھی مومن مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، حتی ارد علیہ السلام، اور میں ہر سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ عمر پر درود پڑھیں، درود التجا ہے کہ مولا حضور پر درود بھیج، یہ ہے درود۔ اللہم صلی علی، مولا حضور پر درود بھیج، وہ کہتا ہے میں پہلے بھی بھیج رہا ہوں اور تمہاری دعا کو بھی ساتھ ملا لیتا ہوں۔ درود میں التجا ہے، سلام میں انشاء ہے۔ سلام میں آدمی براہ راست حجاب ہٹا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مخاطب ہوتا ہے، آقا سلام ہو، آقا سلام ہو۔ اور جب دعا اللہ کے حضور کرتا ہے، درود اللہ کے حضور دعا ہے، اس دعا کا اجر بھی خدا دیتا ہے، اور سلام بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے، جواب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے آتا ہے۔ جیسی التجا ویسا جواب۔ تو جب امتی کہتا ہے حضور آپ پر سلام، اور سلام کا مطلب ہے سلامتی، تو جب مصطفیٰ کا جواب آتا ہے وہ کہتا ہے میرے غلام تجھ پر سلام، میرے غلام تجھ پر سلام، اور سلامت رہو میرے غلام، سلامت رہو۔ اور پنجابی میں سلامت رہو کا معنی میرے غلام جیویں، جیویں میرے غلام، جیویں میرے سونے، جیندہ رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ قربان جائیں اس عاشق کو ساری معراج مل گئی جب یار نے مسکرا کے جواب کہہ دیا، محبوب نے جواب کہہ دیا کہ تو بھی سلامت رہے۔ اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ لہذا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، اور یاد رکھ لیں ہر عبادت کے لیے شرط ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کل عبادتیں حضور کا فعل ہے۔ نماز اللہ نے نہیں پڑھی، بولیے کس نے پڑھی؟ حضور نے، یہ حضور کی سنت ہے، حکمن فرض ہو گئی، حکمن فرض ہو گئی، فعلاً حضور کی سنت ہے۔ روزہ اللہ نے نہیں رکھا، حضور نے رکھا، حضور کی سنت ہے۔ حج اللہ نے نہیں کیا، حضور نے کیا، حضور کی سنت ہے۔ زکوٰۃ اللہ نہیں دیتا، حضور نے دی، حضور کی سنت ہے۔ حکمن فرض ہوئی، فعلاً ساری عبادتیں کس کی سنت ہیں؟ حضور کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور درود و سلام اللہ کی سنت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، درود و سلام اللہ کی سنت ہے۔ ساری اسلام کی عبادتیں نبی کی سنتیں، اور مصطفیٰ پر درود و سلام اللہ کی سنت۔ اب ایک بات بتا دیں، درجہ اللہ کا زیادہ ہے یا نبی کا؟ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ اللہ کا۔ جو نبی کا درجہ اللہ کے برابر مانے وہ مسلمان ہے؟ کافر ہے۔ جو نبی کا درجہ اللہ سے بڑھائے وہ کافر ہے، جو اللہ کے برابر کرے وہ کافر ہے۔ اللہ کا درجہ بلند، وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے۔ تو جس طرح اللہ کا درجہ نبی سے بلند ہے، اسی طرح اللہ کے فعل اور اللہ کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند ہوگا۔ ہوگا یا نہیں؟ جیسے اللہ کا درجہ نبی سے بلند، اسی طرح اللہ کی ہر سنت کا درجہ نبی کی ہر سنت سے بلند۔ اور فرق یہ ہے سنت اور شریعت میں، اللہ کی سنت اور شریعت میں ہر نبی کو اللہ نے اپنی شریعت دی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک رب کی شریعت ہر دور میں بدلتی رہی، شریعت بدلتی رہتی ہے، مگر رب کی سنت بدلا نہیں کرتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ شریعت ہر نبی کے دور میں بدلتی تھی، مگر سنت اس نے کبھی اپنی سنت قائم رکھتا ہے۔ درود و سلام مصطفیٰ پر پڑھنا خدا کی سنت،
نماز روزہ حج زکات سب مصطفیٰ کی سنت. جس طرح خدا کا درجہ نبی سے بلند، اس طرح خدا کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند. تو جب خدا کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند ہوا تو ساری عبادتیں سنت مصطفیٰ ہیں، درود و سلام سنت خدا ہے. ساری عبادتوں کے درجے ایک طرف، مصطفیٰ کے درود و سلام کا درجہ ایک طرف. درود و سلام کا درجہ آپ سمجھیں کہ قادری صاحب یہ بات آپ نے بہت سخت کہہ دی، یہ کیا ہو گیا؟ درود و سلام کو نماز سے بھی بڑھا دیا. درود و سلام کو نماز جو سب عبادتوں کی افضل عبادت ہے ایک لے، اس پر بھی بڑھا دیا. ہاں بڑھا دیا. جس کا جی چاہے فتویٰ لگا دے، ہم فتووں سے تو ڈرے ہی کبھی نہیں. جس کا جی چاہے لگا دے، بڑھا دیا نماز سے. کیوں بڑھا دیا؟ سادہ بات سمجھاتا ہوں، ایک جٹ آدمی بھی، ان پڑھ بندہ، ہل چلانے والا بھی سمجھ لے. اس لیے بڑھا دیا، آپ ایک ٹرے لے رہے ہیں، ٹرے ڈش، اس ڈش میں شاندار کھانا پکا کے رکھتے ہیں نا، بولیے ہیں رکھتے ہیں نا. اب وہ ڈش خالی بھی پڑی ہو اور پھر اس ڈش میں یا اس جیسی ڈش میں شاندار کوئی کھانا بنا کے رکھا ہو تو کس ڈش کی قیمت زیادہ ہوگی؟ کھانے والے کی یا خالی ڈش کی؟ تو قدر و قیمت زیادہ کس کی ہوئی، ڈش کی یا کھانے کی؟ ڈش ظرف ہے، کھانا مظروف ہے. ڈش بنائی کھانے کے لیے گئی ہے، کھانا ڈش کے لیے نہیں بنایا گیا. کھانا ڈش کے لیے، کھانا ٹرے کے لیے، پلیٹ کے لیے نہیں بنایا گیا. پلیٹیں ڈشیں سب کھانے کے لیے بنائی گئی. کھانا مقصود ہے، ڈشیں اس کی خادم ہیں. ارے جو چیز جس میں رکھی جائے وہ مقصود ہوتی ہے اور جس کے اندر رکھی جائے وہ خادم ہوتی ہے. نماز ڈش ہے، مصطفیٰ پہ درود و سلام اس کے اندر رکھا گیا ہے. نماز ڈش ہے، برتن ہے، اس برتن کے اندر رکھا گیا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نماز کے اندر رکھا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو درود و سلام کو نماز کی ڈش کے اندر سجا کے پیش کیا گیا. خدا کی قسم اگر درود و سلام نہ پڑھو نماز رد کر دی جائے گی. رب کہتا ہے میں تو تمہاری نمازیں بھی مصطفیٰ کے درود و سلام کے صدقے قبول کرتا ہوں. تو درود و سلام کو، درود و سلام کے اندر نماز نہیں سجائی گئی، نماز میں درود و سلام سجا کے رکھا گیا ہے. آپ بات کو سمجھ گئے ہیں نا؟ تو درجہ کس کا زیادہ ہوا؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، آؤ وضو کرو، صاف کپڑے پہنو، نماز پڑھو، میری تسبیح کرو، اللہ اکبر کرو، تکبیر کرو، سبحانک اللہم کہو، صفیں بناؤ، امام کو کہا قرآن پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، قوما کرو، سجود کرو، رکعتیں پوری کرو، اور سارا کچھ کر کے اب باری تعالیٰ اب بیٹھ جاؤ. جب سارا مکمل کر لیا میری دہلیز پر بیٹھ جاؤ ہاتھ جوڑ کر. تم اپنا کام کر چکے، اب مولا کیا کرے؟ فرمایا اب چاہتے ہو کہ جو کچھ کیا چاہتے ہو قبول ہو یا نہ ہو. باری تعالیٰ اتنی محنت کی، 4 رکعتیں پڑھی، قرآن پڑھا، سجدے کیے، جبین زمین پہ رکھی، التجا کی، چاہتے ہیں قبول ہو. فرمایا قبولیت چاہتے ہو تو میرے زار پہ درود و سلام پڑھتے. ارے نماز تو قبول حضور کے درود و سلام کے صدقے ہوتی پھرتی ہے. تو یہ درود و سلام اللہ کی سنت ہے، درجہ سب عبادتوں سے بلند، اور ساری عبادتیں اس کے صدقے قبول ہوتی ہیں. اور پھر دعا عبادتوں کا مخ ہے، دعا عبادتوں کا مغز ہے، نچوڑ ہے، سب عبادتوں کا نچوڑ دعا. الدعاء مخ العبادہ. اور میرے آقا نے فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد. فرمایا دعا عبادتوں کا مغز ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ دعا رد نہ ہو تو حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو کیا خبر تم دعا کرو رب رد کر دے، کیا خبر دعا کرو اور مولا
رد کر دے قبول نہ کرے. اگر چاہتے ہو کہ دعا رد نہ ہو تو فرمایا آؤ تم ایک داؤ سکھا دیتا ہوں, ایک گر بتا دیتا ہوں. کیا دعا سے پہلے اور پیچھے, آگے پیچھے میرا درود لگا دیا کرو. الدعاء بین الصلاتین لا یرد, حدیث ہے. دعا کے آگے پیچھے میرا درود لگا دیا کرو. جو دعا میرے درودوں میں سج کر جائے گی, اللہ نے درود و سلام تو لینا ہی لینا ہے, ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ آگے سے بھی لے لے پیچھے سے بھی لے لے, اندر کی دعا چھوڑ دے. درود و سلام کے صدقے دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو اور دعائیں بھی حضور کے درود و سلام کے صدقے قبول, عبادتیں بھی درود و سلام کے صدقے قبول, ایمان بھی درود و سلام کے صدقے قبول, اسلام بھی درود و سلام کے صدقے قبول. اور اللہ نے اپنی ہر عبادت کے لیے وقت کی شرط رکھی, حیات کی شرط رکھی. فجر کی نماز ہے, سورج چڑھ جائے نہیں پڑھ سکتے, قضا ہو گئی. زور ہے, زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکتے, اس کا سایہ 2 گنا اور 2.25 گنا ہو جائے, قضا ہو. اثر آ گئی, غروب ہو گیا سورج, اثر قضا ہو گئی. 1.5 گھنٹہ گزر گیا, 1.25 گھنٹہ, مغرب گئی, عشاء آ گئی, صبح ہو گئی, عشاء قضا ہو گئی. اللہ نے اپنی حج ہے, ناظر حج کے علاوہ سارا سال عرفات میں بیٹھے رہو, حج نہیں ہے. 11 مہینے روزہ رکھو, رمضان کے سوا حج روزہ نہیں ہے. اللہ نے اپنی ہر عبادت کے لیے شرط رکھی, وقت کی, مہینے کی, ٹائم کی, کھڑے ہو کے, بیٹھ کر, رکوع, سجود, حیات کی, طور کی, طریقے کی, وقت کی, اپنی ساری عبادتوں کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی. جب مصطفیٰ کے درود و سلام کا وقت آیا, سارا قرآن پڑھ لو, ساری حدیث پڑھ لو, نہ کسی حیات کی شرط, نہ کسی وقت کی شرط. اپنی ہر عبادت کے لیے قضا بھی ہے, ادا بھی ہے. وقت پر پڑھو تو ادا, وقت گزر جائے تو قضا. اس کی عبادت ہو تو قضا ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کا درود و سلام ادا ہی ادا ہے, اس کی قضا ہی کوئی نہیں. جب چاہو پڑھو ادا ہے. پھر رب کی نماز ہے, اسی زبان میں پڑھو جس میں دی گئی تو قبول. اردو میں ترجمہ کر کے کھڑے ہو کے پڑھ لو تو قبول, بس اسی زبان میں قبول ہے, کسی اور زبان میں قبول نہیں. حضور کا درود و سلام ہے, چاہے عربی زبان میں پڑھ لو نثر میں, چاہے امام بصیری کی زبان میں پڑھ لو, چاہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی زبان میں پڑھ لو. یہاں زبان کی پابندی نہیں, بس یار پر سلام پڑھو, میں قبول کرتا ہوں. چاہے کھڑے ہو کے پڑھو, چاہے بیٹھ کے پڑھو, چاہے تنہا پڑھو, چاہے مل کے پڑھو. میرے محبوب پر جس طرح بھی درود و سلام پڑھو, مل کے پڑھا کرو. میں بھی فرشتوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں. تو یہ لب لباب ہوا حضور کے صلاۃ و سلام کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی معرفت بھی عطا کرے اور اس سے ہمارے ایمان کو اور زندگیوں کو مزین بھی کر دے. وما علینا الا البلاغ.